بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنے بھی جاندار پیدا کیے ہیں ان کے پیدا کرنے کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور رکھی ہے، جن کے بارے میں نہ ہی انسان نے کبھی سوچا ہے اور نہ ہی کبھی انسان نے اس پر غور و فکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورت دنیا میں جہاں انسانوں کو پیدا کیا ہے، وہی چرند پرند اور جانوروں کو بھی پیدا کیا ہے، جس سے اس دنیا کی رونق وابستہ ہے۔ ان کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے۔ اگر ہم غور کریں تو اس دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی موجود نہیں ہے جس کے بارے میں ہماری رہنمائی نہ ہوتی ہو یا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی منع فرمایا ہے کہ وہ ایسی چیزیں نہ کرے جس کے اندر کوئی فائدہ موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے بھی مخلوقات بنائی ہے ان کا یقینی طور پر کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ کی ایک ایسی مخلوق کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو ہم سب کو بہت ہی پسند ہے، ہمارے گھروں میں پالتو جانور کے طور پر بھی رکھی جاتی ہے، جس کا نام بلی ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی لوگ یہ نہیں جانتے کہ بلی آخر اللہ تعالیٰ نے کیوں اور کیسے پیدا کی اور کن حالات میں اللہ تعالیٰ نے بلی کو پیدا کیا، وہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ پیارے دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب ایک کشتی بنائی اور اس زمین سے جو سیلاب کی صورتحال پیدا ہوئی تو وہ مخلوقات جو اس کشتی میں موجود تھی وہی آگے چلی۔ جو لوگ اس کشتی میں نہیں آئے ان کا انجام بہت برا ہوا۔ وہ مخلوقات جو اس کشتی میں موجود تھی ان کی نسل آگے چل سکی۔ وہی جانور جو اس کشتی میں موجود تھے وہ آج ہم دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے بہت سی مخلوقات ایسی تھی جو اس دنیا میں موجود تھی، لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور جو جانور کے جوڑے اس کشتی میں آ گئے ان کی نسل ہی آگے چل سکی تھی۔ پیارے دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں چوہے بھی بہت موجود تھے، اور چوہے نے اس کشتی میں بہت زیادہ بچے بھی دیے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کو بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خدا سے اس کی شکایت کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ اے نوح، شیر کی پشت پر ہاتھ پھیرو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تو شیر کو چھینک آ گئی اور اس کی ناک سے 2 سوراخوں سے 2 نر اور 2 مادہ بلیاں نکل کر گری، جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں موجود تمام چوہوں کا صفایا کر دیا۔ یعنی کہ بلی کا وجود اس وقت پیش آیا جب کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کو چوہوں نے بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو پیدا کیا، یعنی کہ بلیوں کو اس وقت پیدا کیا، ان کی تخلیق اس وقت ہوئی۔ دوستو، اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے بھی کچھ حقوق و فرائض رکھے ہیں۔ ان کے ساتھ انسان کو پیار محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ بلیوں کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ بلیوں کو مارنا نہیں چاہیے، ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں اختیار کرنا چاہیے جو ہمارے معاشرے میں بلیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کو بہت زیادہ مار بھی دیا جاتا ہے۔ جب وہ ہمارے پاس سے گزرتی ہے تو ان کے ساتھ بہت برا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ حقیقت میں یہ جانور ہماری ضروریات کی تکمیل میں ہم انسانوں کے لیے لازم اور ملزم ہیں۔ اسی لیے اسلام میں جس طرح انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ثواب کا کام ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان اور ساری چیزوں کو عظیم مقصد اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور انسان کے فائدے کے لیے دنیا اور اس کی ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، اور دنیا کی طرح طرح کی ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ دنیا کی طرح طرح کی مخلوقات کو خوب بنایا ہے اور سنوارا ہے۔ قسم قسم کے حیوانات، چرند پرند بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا فرمائے ہیں۔ یہ حیوانات انسانوں کے لیے بہت ہی کارآمد ہے۔ ان سب سے ہم انسانوں کی بہت سی ضروریات پوری ہوتی ہے۔ کچھ جانوروں سے گرم لباس اور کچھ سے کپڑے، کمبل، شال، ٹوپی اور جوتے، چپل وغیرہ اور طرح طرح کی چیزیں
بنائی جاتی ہے، جبکہ کچھ جانور کھیتی، سواری اور بار برداری کے کام آتے ہیں۔ کچھ سے دودھ، دہی، مکھن، گھی، پنیر، گوشت اور بہت سی مفید چیزیں نصیب ہوتی ہے۔ در حقیقت دنیا میں موجود بہت سے جانوروں میں ہم انسانوں کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے اور ہمیں ان سے آرام ہی آرام ملتا ہے۔ کتاب ہدایت یعنی قرآن مجید کی کئی صورتوں میں اللہ تعالیٰ جانوروں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ آیت میں جانوروں سے وابستہ ہے، اور ان ساری حقیقتوں کو پوری وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان بھی فرمایا ہے۔ ارشاد الہی ہے کہ اور چوپائے جانوروں میں اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا ہے، ان سے تمہارے لیے گرم لباس بھی ہے اور فائدے بھی ہے، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو، ان کی وجہ سے تمہاری شان بھی ہے اور وہ تمہارے بوجھ بھی اٹھاتے ہیں، اور گھوڑے، کھچر اور گدھے کو تاکہ تم ان پر سوار ہو۔ یہ جانور باعث زینت بھی ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو ہمارے لیے بنا دیا اور ہمیں ان پر پورا قبضہ عطا فرمایا ہے، ان کو ہمارے تابع فرمان کر دیا ہے۔ دنیا میں موجود سارے حیوانات اللہ تعالیٰ کی ہی مخلوق ہے۔ دنیا میں ان کا وجود اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نعمت کا نشان ہے اور ہم انسانوں کے لیے سہولت اور زینت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف اہم موقعوں پر ان بے زبان مخلوقات سے بڑے بڑے کام لیے ہیں اور ان سے اپنی قدرت متعلقہ کا یقین اور اہتمام ہم انسانوں کو ان جانوروں کے ذریعے عام امور کی تعلیم دی ہے۔ حقیقت میں یہ جانور ہماری ضروریات کی تکمیل میں ہم انسانوں کے لیے لازم و ملزم ہے، اور اسلام میں جس طرح انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ثواب کا کام ہے، اسی طرح جانوروں، پرندوں اور چوپائیوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا اجر و ثواب کا کام ہے۔ قرآن اور سنت میں اس سلسلے میں بہت سی روشنی تعلیمات اور واضح ہدایت موجود ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام جانوروں کو بھی ہم انسانوں ہی کی طرح جماعت اور گروہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے کہ زمین کے جانور اور ہوا کی چڑیا بھی تمہاری ہی طرح ایک امت ہے۔ اس بنا پر یہ جانور بھی رحم اور کرم کے، شفقت اور ہمدرد کے مستحق ہے، اور ان جانوروں کی حقوق کا تذکرہ قرآن مجید کے مختلف صورتوں میں ملتا رہتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں موجود ہے اور اس بارے میں مختلف واقعات بھی ہمیں ملتے رہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی، جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں بکری ذبح کرتا ہوں، مجھے اس پر رحم آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم بکری پر رحم کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ ایک اور حدیث میں ان جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دور جہالت میں جانوروں کے ساتھ رائج تمام ظالمانہ برتاؤ پر سخت تنقید کی اور سنگ دلی اور بے رحمی کے تمام طور طریقے کو بالکل مٹا دیا۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں ہماری آج کی یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو دوستو، ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔